السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز و مکرم حاضرین مسجد، سب سے پہلے ہم تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین ان ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد علم میں، تعلیم میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے ان ایمان والوں کے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، تعلیمی میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، ان کے مقامات بلند کر دیتا ہے۔ آج اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، مسلمانوں کے حالات کافی ناگفتہ بھی ہیں، کافی پریشان کن ہیں، مشکلات کا دور ہے، اور یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے یا ایسے حالات نہیں ہیں جو مسلمانوں پر پہلی دفعہ آئے ہوں۔ مسلمان تو وہ قوم ہے، مسلم وہ قوم ہے کہ جن کے اوپر بارہا کئی دفعہ مشکل حالات آئے اور انہوں نے مشکل حالات کا سامنا کیا۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر انہیں بلند مقامات عطا کر دیے۔ جب ہم تاریخ مسلمانوں کی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو مسلمانوں پر بارہا حملے کیے گئے، ہلاکو خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات کیے ہم سب کے سامنے واضح ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے درجات بلند کر دی۔ اب سوال یہ ہے، موجودہ دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے پوری کی پوری مسلم امہ جاگ سکے، بیدار ہو سکے اور بلندیاں حاصل کر سکے؟ تو اس کا واحد حل اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کے بعد، پکے اور سچے مومن بننے کے بعد ایک واحد حل یہ ہے کہ مسلمان علمی میدان میں آ گیا ہے، تعلیم میں، شکشا میں، ایجوکیشن میں آ گیا ہے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کے بچوں کے حالات یہ ہیں کہ بہت ہی کم ایسے بچے ہیں جو 12ویں کلاس کو کراس کر پاتے ہیں۔ 8ویں کلاس کرنے کے بعد، 10ویں کلاس کرنے کے بعد یا 12ویں کلاس کرنے کے بعد اکثر مسلمان یا تو گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے،
گھریلو حالات کی وجہ سے کام دھندوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. یا کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تعلیم کا بوجھ اٹھا نہیں پاتے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ تعلیم بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ ذہنی ورزش کا کام ہے. اس میں ذہنی توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اب مشکلات آن چلی ہیں، کتابیں بڑی مشکل ہو چکی ہیں، فارمولے بڑے مشکل ہو گئے ہیں، تو وہ بہانے بنا کر کے تعلیم کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیہڑی مزدوری والا، کام کاج والا رستہ اپنا لیتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بھی تعلیم حاصل کریں اس تعلیم میں وہ ریسرچ تک جائیں. مثلاً اگر کوئی اچھا عالم اور فاضل بننا چاہتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث پر ریسرچ کرنے والا بنے، قرآن پر ریسرچ کرنے والا بنے، حدیث پر ریسرچ کرنے والا بنے. 2-4 سال 5 سال عربی پڑھنے کے بعد، کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد نہ چھوڑ دے. اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اخیر تک جائے، کم سے کم پی ایچ ڈی لیول تک کی پڑھائی کرے، بی اے ایم اے کر کے نہ چھوڑ دے. اور جہاں تک بات آئی ہے بی اے ایم اے کی، تو اس پہ ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری مسلم قوم کی حالات یہ ہیں کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پڑوسی کا بچہ بی اے کر رہا ہے تو ہم بھی بی اے کر لیں، اگر وہ ایم اے کر رہا ہے تو ہم بھی ایم اے کر لیں، اگر کوئی آئی ٹی آئی کر رہا ہے تو ہم بھی آئی ٹی آئی کر لیں. لیکن ہمارے پاس کوئی منصوبہ یا پلان نہیں ہوتا ہے بھی ہم بی اے کیوں کر لیں. کیا پڑوسی کا بچہ کر رہا ہے اس لیے میں بھی بی اے کر لوں؟ کوئی کالج میٹ یا اسکول میٹ کوئی ایم اے کر رہا ہے تو میں بھی ایم اے کر لوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو بھی بچہ ہے اسے واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا بننے کے لیے جا رہا ہے، اسے کیا بننا ہے، اور بن کر کے قوم کی کس طریقے سے خدمت کرنی ہے اور کس طریقے سے قوم کو آگے لے کر کے آنا ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہمیں خود معلوم نہیں، ایک گارجین ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا پڑھائیں کہ وہ کامیاب ہو جائے. ہمارے پاس کوئی منصوبہ، کوئی پلان نہیں ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے طور پہ ہمارے اندر ایک ایسی جماعت ہو جو 4 سے 5 فیلڈ متعین کر لے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بس یہی 4 سے 5 یا 10 فیلڈ میں ہی آگے لے کر کے آنا ہے، باقیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو ڈومینیٹنگ فیلڈز ہیں، جن کے اندر ایک خود مختاری جھلکتی ہو. مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سماج پر، معاشرے پر اثر چھوڑتا ہے، اس کا کئی لوگوں پر اثر ہوتا ہے، وہ لوگوں پر ڈومینیٹ کرتا ہے، تو ہمیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، صحت کی فیلڈ میں آنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی وکیل ہے، کوئی اچھا جج ہے، تو وہ پورے کے پورے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے، پورے کے پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے. اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں ایسی تعلیم حاصل کروں کہ ایک میڈیکل کھول کے بیٹھ جاؤں، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو چکی ہے اکثر مسلمانوں کی کہ وہ یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس کچھ آئیڈیاز نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا کیا ہے، اسے کہاں لے کر کے جانا ہے. وہ کرتے کیا ہے کہ میرا بچہ بس اتنا پڑھ جائے کہ کم سے کم ایک میڈیکل کی دکان کھول لے، اپنا لائسنس مل جائے اسے، وہ اسی میں خوش ہیں. جبکہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، ہمیں ان میں خوش نہیں ہونا، ہمیں اور آگے کی اڑان بھرنی ہے، اور اونچا جانا ہے، اور بلندیاں حاصل کرنی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. کہ ہمارا جو مقام مسلمانوں کا اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے وہ چھوٹی موٹی فیلڈز میں آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بڑی بڑی فیلڈز میں آگے آنا چاہیے، بڑے بڑے مقام حاصل کرنے چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کلیکٹر لیول تک کی پڑھائی کریں، ایسی تعلیم حاصل کریں کہ بچہ ہمارا کلیکٹر لگ جائے، ایس ڈی ایم لگ جائے، اور بڑی بڑی آئی پی ایس آئی ایس بنے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس کے لیے یوجنا نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں کہ بچہ آئی ایس آئی پی ایس بنے گا کیسے، اسے کون سی پڑھائی کرائی جائے، انہیں کون سے اسکول یا کالج میں ایڈمیشن کرایا جائے. جبکہ میرا اپنا ذاتی یہ ماننا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اتنا جاگروک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو 5ویں یا 6ویں کلاس میں جب وہ پہنچ جائے تو اسے بتا دے، یا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں 25 سے 30 سال کا ہوں گا تو مجھے کیا بننا ہے، اور جو بھی بننا ہے تو اس کو کیوں بننا ہے. اگر ایک بچے کا شوق ہے، ایک ماں باپ کا شوق ہے کہ مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو کیوں بنانا ہے؟ کیا صرف یہ کہ پیسے کمانا ہے؟ ڈاکٹر لوگ اچھی کمائی کرتے ہیں یہ تو اگر یہ مقصد ہے تو یہ تو کوئی خدمت خلق کا یا مسلم امہ کا تو مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کا سوچتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، تو یہ مقصد تو مسلمان کا ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر بنیں گے اور پیسہ کمائیں گے، انجینئر بنیں گے تو
پیسہ کمائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کیوں بنانا ہے، یہ مقصد ماں باپ کے لیے بھی واضح ہونا چاہیے، اور اس بچے کے لیے جو 8ویں 10ویں میں پڑھ رہا ہے اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر کے قوم کی سیوا کیسے کر سکتا ہوں، اپنی امت کو اور کیسے آگے لے کے آ سکتا ہوں، ان کو بڑھاوا کیسے دے سکتا ہوں، میں ایک بنا ہوں 10 کو کیسے بنا سکتا ہوں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، ایسا نظام ہمیں بنانا ہوگا۔ اگر ایسا نظام نہیں ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، مسلمانوں میں بہت سے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، پریشان ہے لوگ ان سے۔ خود میں پچھلے کئی دنوں میرے دادا کی طبیعت خراب تھی، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹنے پڑے، تو میں نے باقاعدہ ڈاکٹروں کو دیکھا، اور ڈاکٹروں کے سامنے جو مریض تھے ان کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، جس جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 1200 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے کی ڈاکٹر جانچ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام جو پوری دنیا میں ڈومینیٹ ہوا، اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا، وہ کیوں پھیلا؟ کیا کارن تھا، کیا وجہ رہی ہوگی؟ جو بندہ تاریخ کو جانتا ہے، اسلامک ہسٹری کو جانتا ہے، تو وہ موجودہ حالات سے ریلیٹ کر کے سمجھ پائے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسری قومیں، دوسرے بادشاہ مسلمانوں کا خون چوستے تھے، عوام کا خون چوستے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے، ان کے اوپر ٹیکس اس طرح کے لگا دیتے تھے، ان کے اوپر محصول اس طرح سے لگا دیتے تھے کہ وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اپنی زندگیوں سے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان کو سیفٹی دی، ان کو سیکیورٹی دی، اور ان کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا جو ایک مسلمان کی زکوٰۃ سے بھی کم ہوتا تھا۔ مسلمان کا جو 2.5% زکوٰۃ ہے، اس سے بھی کم ٹیکس مسلمانوں نے ان کے اوپر لگایا، تو وہ اسلام کے ماحول سے خوش ہوئے۔ آج آپ یہ دیکھیں، میں اپنے ذاتی مشاہدات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بہت بڑا ٹھیکیدار ہے، ہم عوام کو کیسے راحت دے سکتے ہیں، رفاہ عامہ کے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم تعلیم میں آگے آتے ہیں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے بھوشیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے اور اسے ٹھیکہ ملتا ہے کوئی روڈ بنانے کا یا لوگوں کے گھروں کے سامنے نالیاں بنانے کا، وہ کیا کرتا ہے؟ کمزور میٹیریل استعمال کرتا ہے، کمزور میٹیریل استعمال کر کے غلط اور خراب سڑکیں بناتا ہے، خراب نالیاں بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھ سے اوپر جو ادھیکاری ہے، جو جین یا این ہے، اسے پیسے دینے، پھر جا کے میرا کام پاس ہوگا، میرا کام پاس ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ جو جین این جو بہت بڑا ادھیکاری ہے، جو پیسے لے کر کے، گھوس لے کر کے اس کام کو پاس کرے گا، وہاں ایک اچھا ایماندار مسلم بیٹھا ہو، ایماندار ایمان والا مسلمان بیٹھا ہو، اور ٹھیکیدار کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان آدمی ہے، یہ ہم سے پاس کرانے کے لیے پیسہ نہیں لے گا، تو ٹھیکیدار کیا کرے گا؟ جو پیسہ اس نے میٹیریل سے کم کر کے ادھیکاری کو دینا تھا، اس سے اپنا پروجیکٹ پاس کروانا تھا، وہ پیسہ کہاں لگائے گا؟ عوام کو سہولت دینے کے لیے اچھی روڈ بنائے گا، اچھی نالیاں بنائے گا، اچھی سڑکیں بنائے گا۔ تو آپ اس اینگل سے سوچئے کہ اگر مسلم ان فیلڈز میں آگے آئیں گے تو عوام کا کتنا بھلا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے کہ تھانے کا ایس ایچ او ایک مسلم اور ایماندار ہو، تو اس علاقے کے لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس علاقے کے اوپر جو ناانصافیاں یا زیادتیاں ہو رہی تھی، اور وہاں مسلم ایس ایچ او بیٹھ کر کے انصاف سے کام لے گا، تو اسلام کی چھوی کیا جائے گی لوگوں کے بارے میں؟ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں کیا چھوی جائے گی کہ یہ مسلمان ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں عوام کو بھی راحت دینی ہے، لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بڑی بڑی فیلڈز میں بڑے ادھیکاری بن کر کے آنا ہوگا، تاکہ لوگوں کو ہم عوام کو راحت پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے بچے کو بنانا کیا ہے، اسے کس فیلڈ میں لے کر کے آنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی یوجنا ہونی چاہیے، کوئی منصوبہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے۔ اب ایک آدمی کیا کرتا ہے اپنے بچے کو، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لوں گا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنانے کے لیے کون سی اسکول میں ایڈمیشن کرانا پڑے گا، اسکول کے بعد کالج کون سا چاہیے، کالج کے بعد یونیورسٹی کون سی چاہیے، کتنا پیسہ لگے گا، اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلم اپنے طور پہ محنت کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اپنے طور پہ محنت کر رہا ہے، تو اس طریقے سے کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ تمام کے تمام مسلم لوگ مل کر کے کوئی یوجنا یا منصوبہ نہیں تیار کریں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی اسکول یا اپنا کوئی کالج ایسا بنائیں کہ جس کے اندر یہ تمام کی تمام تعلیمات دی جاتی ہوں، لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہو، ان کو ان کا نظریہ سمجھایا جاتا ہو۔ تو اس کے لیے ہم لوگ، میں ہنومان گڑھ سے بلونگ کرتا ہوں، ہم لوگوں نے ایک ایسا پروجیکٹ تیار کیا ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے، باقی کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور اللہ سے ہمیں پورا کا پورا یقین ہے
کہ اگر ہم اس میں کوشش کریں گے تو اس سے تمام کے تمام مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، پورے راجستھان کے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمارا پلان تھا 10 بیگھہ زمین خریدنے کا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 12 بیگھہ زمین لی، اور اس کے اندر ہم عالمیت، فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ انگلش میڈیم اسکول بھی لے کر کے آ رہے ہیں، تاکہ دونوں پڑھائیاں ایٹ اے ٹائم ایک ہی چھت کے نیچے بچے کو مل سکیں۔ مثلا اب ہمارے ساتھ مشکلات کیا ہے کہ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، مسلمانوں میں 90% یہ معاملات ہیں، اسکول جاتا ہے، اسکول جا کر کے وہ سارا دن اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، 3 بجے 4 بجے تھک ہار کر کے گھر آتا ہے، اب اس سے اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا جا مدرسے میں جا کر کے تو قرآن پڑھ کے آ جا، تو اس بچے کی ذہنی کنڈیشن کیسی ہو چکی ہوتی ہے؟ جو لوگ اسکولوں میں پڑھے ہوئے یا پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بچہ صبح سے لے کر کے 4 بجے تک جب اسکول میں پڑھتا ہے تو کتنا تھک چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن کیسا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس تھکے ہارے بچے کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے امام صاحب کے پاس قرآن پڑھ کر کے آ جاؤ۔ اب وہ اتنے چھوٹے سے وقت میں کیا تو وہ قرآن پڑھے گا، کیا وہ نماز کے مسائل سیکھے گا، کیا وہ حدیث سیکھے گا، کیا وہ قرآن تفسیر سیکھے گا؟ اور یہ ساری کی ساری ایز اے مسلم تمام کی تمام سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے کیا فرائض ہیں، رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے، جنازے کے کیا مسائل ہیں، کفنانے دفنانے کے کیا مسائل ہیں، عید کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو عید کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع سجدہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی مسلم کو یہ نہیں معلوم کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یا قربانی کے مسائل کیا ہے، قربانی کیسے کی جاتی ہے، تو وہ سرے سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے مکمل طور پہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پر ضروری ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو بچہ 7ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، 8ویں کلاس میں پڑھنے والے بچے کو نماز کے مسائل سکھا دیے جائیں، قربانی کے مسائل سکھا دیے جائیں، جنازے کے مسائل سکھا دیے جائیں، تو بھلا کیا وہ بچہ کبھی زندگی میں یہ مسائل بھولے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے اسٹڈی ٹائم میں پیک ٹائم پہ یہ مسائل سیکھے ہوں گے، اسکولنگ ٹائم میں تھک ہار کر کے نہیں، تو وہ اس کو زندگی بھر یاد رہیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آپ کے یہاں مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں اکثر جو لوگ ہیں جب جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے یا عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو لوگ امام صاحب سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب تکبیر سمجھا دیجئے، نیت سمجھا دیجئے۔ ہر سال عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہر سال، اور سال میں کتنی دفعہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ہر بار میں نے 70-80 سال کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے 70 سال میں یہ نہیں سیکھا کہ نیت کیا چیز ہے اور نیت کیسے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پڑھائی کے دوران، پڑھائی کے سیزن میں، جب ان کی جوانی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ چیزیں نہیں سیکھی۔ اب انہیں مشکلات آتی ہیں تو ہر بار امام صاحب سے کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب قربانی کیسے کریں؟ آپ کے ساتھ مسائل پیش آتے کہ نہیں آتے؟ ابھی قربانی کا زمانہ آنے والا ہے، جتنے بھی ائمہ یا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ان کے پاس سوال بڑھ جاتے ہیں کہ قربانی میں کیسا جانور ہونا چاہیے۔ ہر سال قربانی آتی ہے، ہر سال پوچھتے ہیں قربانی کیسے کرنی چاہیے، کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ مسائل کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ مسائل سکھائے نہیں ہوتے۔ اگر یہی مسائل بچے کو اسکولنگ پیریڈ میں، اسکول والے ٹائم میں سکھا دیے جائیں تو ان کو، یعنی ہمارے جو یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ہماری عمر کے ہوں گے 30 سال 40 سال 50 سال کے، تو ان کو بار بار جا جا کر کے یہ مسائل پوچھنے نہیں پڑیں گے کہ عیدین کے مسائل بتا دیجئے، قربانی کے، جنازے کے مسائل، کفنانے کے مسائل، دفنانے کے مسائل بتا دیجئے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کب؟ جب ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم ایسا بنا دیں گے کہ جس میں بچہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی چھت کے نیچے قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو اور دنیاوی شکشا بھی حاصل کر رہا ہو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ضلعی جمعیت ہنومان گڑھ اور گنگا نگر نے قدم اٹھایا ہے، اور پہلا قدم اللہ رب العالمین کی مدد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ اٹھا لیا گیا ہے، اور 12 بیگھہ زمین ہم نے خرید لی ہے، 53 لاکھ روپے میں اس کا سودا ہوا ہے، اور 1.5 مہینے میں وہ پوری کی پوری پیمنٹ ہمیں انہیں دے دی۔ اور یہ اس مقصد سے، قوم و ملت کا درد رکھتے ہوئے، قوم و ملت کی فکر کرتے ہوئے کہ قوم کا بچہ کوئی اس اسکول میں جا رہا ہے، کوئی اس اسکول میں جا رہا ہے، اسے آئیڈیا نہیں ہے بھی ہمیں کون سے اسکول میں جانا چاہیے، کس سال میں کس جگہ پہ ہمیں ایڈمیشن لینا چاہیے، تمام کی تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے ہم ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں 6ٹھی کلاس سے لے کر کے 10ویں کلاس تک ہماری ایک ریسرچ ٹیم ہو۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچہ 6ٹھی کلاس کے اندر پڑھ رہا ہے اس کے اوپر اسٹاف کی ایسی مضبوط ٹیم لگا دی جائے کہ جو بچوں کا ذہن پڑھے، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں
4 سے 5 سال کا ٹائم ہے ہمارے پاس. 5 سال کے اندر یہ صرف اور صرف یہ ریسرچ کرنا ہے کہ کون سا بچہ اچھا عالم اور فاضل بن سکتا ہے, کون سا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, کون سا بچہ انجینئر بن سکتا ہے, کون سا بچہ اچھا. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ گئی ابھی, آج موجودہ حالات کے اندر ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اس کی طرف کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے, بلکہ سب سے زیادہ اس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ایگریکلچر ہے, کرشی وگیان ہے, اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ ہمیں آگے آنا چاہیے, کیونکہ مستقبل ایسا, بھوشیہ ایسے آ رہا ہے, فیوچر ایسا آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, پانی کی کمی ہو جائے گی, زمین کی کمی ہو جائے گی. میں خود اپنے حالات بیان کروں آپ کے سامنے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں, میرے باپ دادا نے کبھی بھی اناج گیہوں خرید کے نہیں کھایا. ہم نے خود اپنی زمین کے اندر اناج اگایا ہے اور خود کھایا ہے. لیکن ابھی حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ایک باپ کے پاس 20 بیگھہ زمین تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, تو اس کو 10 رہ گئی. پھر آگے ان کے 2-3 بیٹے تھے, تو کسی کے پاس 2 بیگھہ, کسی کے پاس 1 بیگھہ. آنے والے فیوچر میں, آنے والے وقتوں میں, آنے والے 30 سے 40-50 سالوں کے اندر مسلمانوں کی تمام زمینیں ختم ہو جائیں گی. ان کے پاس صرف ایک گھر بچے گا, ایک کمرے کے برابر زمین بچے گی. تو ایسے وقتوں میں آپ کیا کریں گے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے زمین ہی نہیں ہوگی, کھانا پیدا کرنے کے لیے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے ایگریکلچر کی فیلڈ میں آئیں, ایگریکلچر کے اندر بریڈ سیکھیں, کھانے کی کون کون سی قسمیں, اناج کی کون کون سی قسمیں, ان کو کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے, ایگریکلچر کی فیلڈ میں نہیں آئیں گے, تو یقین مانیے جیسا ہمیں کھانے کے لیے دیا جائے گا ویسا ہم کھائیں گے. اگر کوئی ہمیں کھانے کے لیے اچھا دے گا تو اچھا کھائیں گے, اور اگر ہمیں کوئی ملاوٹی کھانا دے گا تو ملاوٹی کھانا کھائیں گے. تو ہمیں صحت کے میدان میں, میڈیکل کے میدان میں, اور کھانے پینے کی چیزوں کے میدان میں آگے آنا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں وہی بات پھر واپس ریپیٹ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ایسا بنانا ہوگا کہ جس کے اندر ایٹ اے ٹائم بچہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہو, اور ڈاکٹر, انجینئر, وکیل اور ایگریکلچر کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہو. اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا ہوگی اپنے بچوں کے اوپر کہ کون سا بچہ اچھا کرشی وگیانک بن سکتا ہے, کون سا بچہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے. اور ڈاکٹروں میں بھی کون سے ڈاکٹر جو میڈیسن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر کے دے دیتے ہیں, دوائی بنائی کسی اور ڈاکٹر کی ہوتی ہے اور لکھ کر کے کوئی اور دے رہا ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو اونچے عہدے ہیں ان پر فائز ہونا ہے. ان کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو راستے دکھانا ہے کہ آپ اس میدان میں آئیں اور یہ سیکھیں کہ دوائیوں کے اوپر شودھ کیسے ہوتا ہے. مثلاً ابھی کورونا وائرس آیا تو اس کے لیے شودھ کیا گیا کون سی دوائی کی ضرورت ہے, کون سی ویکسین کی ضرورت ہے. تو ہمارے بچے ایز اے مسلم, ہمیں یہ سوچنا چاہیے, یہ دماغ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے آگے آئیں کہ ہم دوائیوں کے اوپر ریسرچ کر سکیں, اور لوگوں کو جو غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں اس سے بچا کر کے صحیح دوائیاں دی جا سکیں. مستقبل میں جب کھانے کی کمی ہوگی, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہوں گی, زمینیں کم پڑ جائیں گی, لوگ چھتوں پر, ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے کہ چھتوں کے اوپر سبزیاں اگا کر کے کھا سکیں, اور لوگوں کو صحیح کھانا, صحیح بھوجن دیا جا سکے. تو اس کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے, اور ہماری اسٹاف کی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایسی ٹیم ہو جو 6ٹھی کلاس سے لے کر کے 10ویں تک بچوں کے اوپر ریسرچ کرے, کون سا اچھا عالم بن سکتا ہے, کون اچھا جج بن سکتا ہے. جب یہ طے ہو جائے, وہ اسٹاف کی ٹیم یہ پا لے کہ یہ بچہ انجینئر بن سکتا ہے یا ڈاکٹر بن سکتا ہے, تو 10ویں کے بعد 11ویں اور 12ویں میں ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی یہ تیاری شروع کروا دی جائے. اور اس بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں بھوشیہ میں ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہا ہوں. 6ٹھی کلاس سے اس کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے, 7ویں کلاس سے, کہ میں بھوشیہ میں ایک وکیل بنوں گا, یہ ایک اچھا جج بنوں گا. اسے پتا ہونا چاہیے. اور یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم یوجنا بد طریقے سے ایک پلان کے تحت, منصوبے کے تحت کام کریں گے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے طریقے سے اپنے بچوں کی محنت کر رہا ہوں تو میں اپنے بچے کامیاب کر لے جاؤں گا, لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اپنے بزنس میں, اپنے کاموں میں اس طرح سے مہ ہوئے ہیں, اس طرح سے گم ہیں کہ انہیں ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے, ان کی شکشا کے لیے. وہ سوچتے ہیں کہ جو بن جائے بن جائے, نہیں بنے تو نہیں بنے. اس سے کام نہیں چلے گا. اگر مسلم امت کو آگے آنا ہے, انہیں اپنا بھوشیہ, اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایسا ایجوکیشن سسٹم, شکشا پرنالی درست کرنی ہوگی, اور اس کے لیے خود کے اسکول, خود کے کالج بنانے ہوں گے, تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارے ساتھ پریشانیاں, کیا آپ اس وقت تیار ہوں گے کہ جب آپ کا ایڈمیشن لوگ ہاسپٹلوں میں لینا بند کر دیں گے, آپ کا کیس لڑنا لوگ بند کر دیں گے, کیا اس وقت آپ لوگ جاگیں گے یا پہلے جاگ جانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں, وقت بھی ہو چلا ہے غالباً, کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا تعاون کریں. ہم لوگ ایسا
قدم اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، جو راجستھان میں، میرے خیال میں راجستھان میں یہ پہلی کوشش ہے، اور 12 بیگھہ زمین اتنا بڑا پروجیکٹ بنانے کے لیے ہی لی گئی ہے کہ جس کے اندر الگ الگ کیمپس ہو، لڑکیوں کے لیے الگ کیمپس ہو، لڑکوں کے لیے الگ کیمپس ہو، اور ان لڑکوں میں جو بچے IIT کی تیاری کر سکتے ہیں، JEE کی تیاری کر سکتے ہیں، اس کے کیمپس الگ ہوں، اور جو بچے نیٹ کی تیاری کر سکتے ہیں ان کے الگ کوچنگ سینٹر ہوں۔ یہ سارے کے سارے سینٹر بھوشیہ میں، مستقبل میں خود ہمارے ہونے چاہیے، تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اتنی بڑی جگہ لی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 1.5 مہینے کے اندر ہمیں 53 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ آپ تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے، جتنے لوگ قوم و ملت کا درد رکھنے والے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، یہ عام جگہ نہیں ہے، عام مدرسہ یا ایسا نہیں ہے کہ جہاں لوگ آتے ہیں ہم 1000 1200 1500 روپے کی رسید کٹوا کر کے اور تعاون کر کے سوچتے ہیں کہ جیسا عام مدرسوں میں یا مسجدوں میں ہوتا ہے ابھی رسید بنوا دو، ویسا سسٹم نہیں ہے، بہت بڑا کام لے کر کے چلے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا کرے، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین کامیاب بنائے۔ اور ایک اور آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس ایریے سے، شیخا واٹی والے ایریے سے لوگ ودیشوں میں بہت جاتے ہیں، سعودی گلف کنٹریز میں بہت زیادہ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کس میں جاتے ہیں؟ لیبر ورک میں، کوئی میسن جاتا ہے، کوئی دیہڑیا، کوئی مزدوریا، اس کام میں جاتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ لکھ کر کے جائیں گے، ایون اگر وہ کم سے کم نرسنگ بھی کر کے جائیں گے نا، تو ادھر اچھا کمائیں گے۔ ہمارا جو ایریا ہے ہنومان گڑھ، گنگا نگر، پنجاب ٹچ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پڑھائیاں کرتے ہیں وہاں، اور پڑھائی کر کے وہاں اچھا خاصا کماتے ہیں۔ جیسے سرداروں میں آپ جانتے ہوں گے کہ آج کی تاریخ میں سردار قوم بہت زیادہ آگے، کیونکہ وہ فائنینشلی بہت زیادہ مضبوط ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، قوم ملت کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن جو ہے، آرتھک استھتی بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ بڑے کام بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہماری جو کوچنگ سینٹر لانے کی اچھا ہے وہ ہے آئیلیٹس کے جو کوچنگ سینٹر چلتے ہیں پنجاب میں، وہ ہم خود اپنی زمین پر لے کے آئیں، وہاں بچوں کو تیار کریں، 10ویں اور 12ویں کے بعد انہیں یورپین کنٹریز کی جو یونیورسٹیاں ہیں یا کالجز ہیں وہاں ان کا ایڈمیشن کرائیں۔ وہاں ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ 3 4 5 5 لاکھ روپے گھر بھیجتے ہیں کما کر کے، اور ہم کبھی ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پورا کا پورا پنجاب کینیڈا میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو رستے معلوم ہے، ان کو طریقہ کار معلوم ہے کہ کیسے پہنچنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، کون سی بکس پڑھنی ہے، کون سی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تیاریاں کس طریقے سے کرنی ہے۔ ہم نے جو زمین لی ہے، ہم یہی اس کے اندر کوشش کریں گے کہ آئیلیٹس کے جو کوچنگ سینٹر پنجاب کے اندر ہیں وہ ہم اپنے یہاں لے کر کے آئیں، اور یہاں ہمارے پاس جو بچے پڑھنے والے ہیں 8ویں میں، 10ویں میں، 12ویں میں، ان کی انگلش اس طرح سے مضبوط کر دیں کہ وہ ودیشی کنٹریوں میں جا کر کے ایڈمیشن لے سکیں، اور وہاں سے اپنے گھریلو اخراجات بھی پورے کر سکیں اور اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی اس میں مدد کرے، اور پرخلوص نیت کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے، آپ تمام کے تمام، اس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس کا تعاون بھی کریں۔ السلام علیکم۔